میرے ابا رات کو 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر قرآن مجید پڑھتے رہتے۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے سوتے تھے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ صبح 5 بجے میری بھابھی اپنا منہ چھپا کر ان کے کمرے سے نکلتی اور ان کا حلیہ بہت خراب ہوتا۔ میں بھابھی سے وجہ پوچھتی تو وہ میرے ابا کو بد دعا دیتی کہ جب تمہارا باپ مرے گا اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ ایک روز رات کو ابا کے کمرے سے بھابھی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر ابا کے کمرے میں گئی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ آج بھی میری آنکھ تلاوت قرآن پاک سے کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میرے ابا اتنی پیاری اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ میری روز ہی اسی وقت آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرے ابا نہایت ہی شریف انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، داڑھی سفید تھی اور بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کی باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی، تبھی میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ وہ ابا کے کمرے میں گئی تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ لگتا تھا ابا تلاوت ختم کر کے اب اپنے کسی کام میں مصروف ہیں۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں کیوں گئی ہوں گی۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نیند نہیں کھلی تھی، جیسے وہ پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ لیکن جب میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی، تب وہ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سویا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے ان سے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہیں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا اور بولا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم خود چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرے ابا بھی بھابھی کو ناراضگی بھری نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹتے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول میں بھی خاموش رہی۔ اماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ لگتا تھا گھر میں کوئی ایسی پریشانی آئی ہے جو ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ سلیم، اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی بھی چلی جاؤں گی۔ سلیم بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا رخ کمرے کی طرف کر لیا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندھے منہ سو رہے تھے۔ بھابھی نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہ اپنی اماں کے گھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ابا پھر اپنے عبادت والے کمرے میں چلے گئے، حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی مصلے پر ذکر کر رہی تھیں۔ یہ بات دونوں کے لیے ہی بہت پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جا کر آج کے لیے کوئی سبزی بنا دو۔ کچھ ہی دیر میں سبزی بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ یہ شام 4 بجے کی بات ہے جب گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری بھابھی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، بھابھی خیر ہے، آپ واپس کیوں آ گئیں؟ اب تو 1 ہفتے کے لیے رہنے گئی تھیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی، کیوں؟ میں واپس نہیں آ سکتی کیا؟ کیا تمہیں میرے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تھا۔ وہ رو رو کر واپس آئی تھیں۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے بھابھی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے بھابھی، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ تب بھابھی ایک دم سے پھٹ پڑی اور کہا کہ تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی، پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں ہے۔ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری نہیں سنو گی۔
बल्कि अपने बाप की हिमायत करोगी। ये कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं हक्की बक्की बस देखती ही रह गई कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। काफ़ी देर गुजर गई थी। मैंने सोचा कि मैं जाकर अब्बा से बात करूंगी, लेकिन अब्बा अपने हुजरे में यूं बंद होकर रह गए थे जैसे कि उन्हें सांप ने सूंघ लिया हो। शाम को उन्होंने हुजरे से पैगाम भिजवाया कि मुझे रात का खाना हुजरे में ही दिया जाए। अब्बा की यह बात बड़ी ही हैरान कुन थी। खैर, अम्मा ने मुझे खाना दिया। मैंने खाना जाकर अब्बा के कमरे में रख दिया। उस वक्त अब्बा अपने कमरे के साथ मौजूद गुसल खाने में थे। सामने मुसल्ले पर कुरान पाक पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मालूम होता था कि अब्बा अभी भी तिलावत ही कर रहे थे। जब अब्बा बाहर आए तो मैंने भाभी वाली बात उन्हें बताई। अब्बा मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जाकर अपनी भाभी से कहो कि वो आकर मुझसे दम करवा ले। उसे नज़र हो जाती है और अक्सर औरतों को नज़र का मसला रहता है। तुम जाओ, जाकर उसे मेरे हुजरे में भेजो। मैंने जाकर ये बात भाभी को बताई तो भाभी ने नागवारी से मुझे देखा, फिर कहने लगी कि मैं रात को जाऊंगी। मैंने ये बात अम्मी को नहीं बताई थी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें करना मेरा शेवा नहीं था। रात को अब्बा इशा की नमाज़ पढ़कर आए तो भाभी उन्हें देख ही रही थी। अब्बा अपने कमरे में गए तो भाभी भी उनके पीछे चली गई थी। उन्हें अब्बा के कमरे में तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। मुझे ये बात अजीब लगी कि वो इतनी देर से वहाँ क्या कर रही हैं। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद गुजरा था कि मेरे अब्बा के कमरे से भाभी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं हैरान हो गई। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भाभी की चीखों पुकार बढ़ती ही गई। बिल आखिर घर के सब लोग बाहर आकर सहन में खड़े हो गए। देखा तो ये चीखें अब्बा के कमरे से आ रही थीं। हम लोग अब्बा के कमरे की तरफ बढ़े तो वहाँ पर मेरी भाभी अजीब और गरीब हाल में नीचे फर्श पर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने उन पर जुल्म व तशद्दुद कर दिया हो और वो काफ़ी देर से दर्द में तड़प रही हों। भाई पर नज़र पड़ते ही भाभी फ़ौरन उठकर खड़ी हुई और भाई के सीने से लगकर रोने लगी। मुझे बचा लो, खुदा के लिए इस दरिंदे से बचा लो। ये बहुत बुरा शख्स है, उसके अंदर हवस भरी हुई है। ये मुझे बेटी की नज़र से नहीं बल्कि एक बुरी नज़र से देखता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाप की उम्र का शख्स मेरे बारे में ऐसी बातें सोचता होगा। मैं तो भाभी के मुंह की तरफ देखती ही रह गई। अरे देख क्या रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस कमरे का माहौल क्या बना हुआ है? तुम्हारा बाप मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मुझे दम करने के बहाने उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और यहाँ मेरे साथ दस्तदराजी करने लगा। ऐसा सुसर अल्लाह कभी किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दे। ये शख्स इतनी बुरी नीयत का निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इन्हें अपने बाप की जगह मानती थी। अभी भाभी ये बातें कर ही रही थी कि अब्बा कमरे से बाहर जाने लगे। तब भाई ने उन्हें रोक लिया। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? ये जो बातें कर रही है मुझे इनका जवाब देकर जाएं। अब्बा ने फटी फटी नज़रों से अपने बेटे को देखा, जैसे उन्हें इस बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। बेटे, तुम मुझसे इस बात का जवाब मांग रहे हो? उससे पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? अब्बा, मैंने जो बात की है उसका जवाब दें। भाई ने बड़ी सख्ती से अब्बा को अपने बाजुओं में जकड़ रखा था, जैसे कि वह उन्हें मुजरिम मान रहा हो। मुझे तो अपने भाई की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि अब्बा इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हालात ही ऐसे बन गए थे। हम सब अब्बा पर शक करने लगे थे। हालांकि अब्बा ऐसे नहीं थे। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते, किसी से बातचीत ना करते, तो हमें उनके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। भैया की बात पर अचानक से मेरी अम्मी बोल पड़ी थी। वो कहने लगी, मैं अपने शोहर को अच्छे से जानती हूँ। मैंने आपके साथ ज़िंदगी के 40 साल गुजारे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे अब्बा अम्मा की ये बात सुनकर वहीं पर बैठ गए थे, जबकि भाई अपनी बीवी को लेकर कमरे से बाहर आ गया था। मैंने देखा भाई अपनी बीवी से वादे और कस्में निभा रहा था, जबकि भाभी मुंह भर भर कर मेरे अब्बा पर इल्ज़ाम लगा रही थी। कहने लगी कि मैं आपके अब्बा की वजह से बोलती नहीं थी। आपका रिश्ता उनके साथ बहुत एहतराम और अकीदत का है, लेकिन वो हमेशा ऐसी ही नज़र से मुझे देखते थे। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। बस अब मुझे जल्दी से इस घर से दूर ले जाएं ताकि हम दोनों अलग रह सकें। मैं अपने कमरे में आ गई थी, मगर सुबह हम सब पर एक और मैंने आकर भैया को बताया। अम्मी और भैया परेशान हो गए। हमने अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो जैसे आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने थे और आंखें बेनूर हो चुकी थीं।
ہم فوراً سے ابا کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ میرے ابا اٹیک سہ نہ پائے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا، جس باپ پر اس نے اتنا گھنونا اور گندا الزام لگایا تھا۔ اس کی صفائی دینے سے پہلے اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب بھائی کو احساس تو ہو چکا تھا کہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا۔ اس وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی کہتا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ابا کی قاتل ہے، اسے بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ بھابھی تو مجھے بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخری بار وہ مجھے تب ملی تھی جب ہم لوگ ابا کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور اس نے مجھے سفید رنگ کی شمال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، خدا غارت کرے اسے، وہ جہاں گئی ہے دفع ہونے دو، اب اس کا نام مت لینا۔ اماں کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے ابا کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ابا کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہم انہیں کیا بتاتے کہ ابا کو کیا صدمہ پہنچا تھا، لیکن بھابھی کی گمشدگی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ بھابھی کا پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہمارے گھر نہیں آئی۔ بھابھی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی، لیکن ہمارے سامنے بھرم رکھا ہوا تھا۔ ہم سے اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پریشان وہ بھی تھی۔ میرے ابا کی تدفین ہو چکی تھی، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے، مگر بھابھی صبح سے غائب تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں، ان کی یادیں تازہ کر لوں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کر دوں تاکہ ابا کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں جیسے ہی اندر گئی، سامنے زمین پر بھابھی لیٹی ہوئی تھی اور درد سے چیخ رہی تھی۔ میں بھاگ کر سب کو بلا لائی۔ میری بھابھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں سے باہر مت لے جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، باہر آئے، سب مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے بھابھی کو باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ اللہ کے واسطے دینے لگی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بھائی نے زبردستی انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو بھابھی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی۔ بھائی نے جب انہیں غصے سے کہا کہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، کیوں بچوں کی طرح زمین پر لیٹی ہو، تب بھابھی نے بتایا کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ان کے نچلے والے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر ہم سب کا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اتنی جلدی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گی۔ میری بھابھی نے جو کچھ میرے ابا کے ساتھ کیا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ بھابھی کو امی نے کہا کہ تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو، یہاں سے نکلو، یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ اماں نے انہیں نکال تو دیا تھا، بھیا انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ اگلے روز بھائی بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بھابھی کے بہت سے ٹیسٹ کیے، مگر سبھی ٹیسٹ بالکل ٹھیک آ رہے تھے۔ اب بھیا روز بھابھی کو ایک نئے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، مگر کسی ڈاکٹر کو بھی بھابھی کے مرض کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اب یہ ساری زندگی ایسے ہی چارپائی پر پڑی رہیں گی، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بھابھی دن رات چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ اب تو ان کی شکل بھی ایک طرف سے بگڑتی جا رہی تھی۔ امی کو ان پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن امی پھٹ پڑی اور بھیا سے کہا کہ اس عورت کو ہمارے گھر سے نکال دو۔ امی بھابھی کو کہنے لگی کہ تم نے اس گھر کو بہت تباہ کر دیا، خدا کے لیے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات بول تو دی تھی، لیکن اگلی ہی خبر نے امی کو چونکا دیا تھا۔ بھیا نے بتایا کہ بھابھی اب اکیلی نہیں تھی، اس کے وجود میں ایک اور وجود بھی پل رہا تھا جو کہ ان کی ہی اولاد تھا، یعنی کہ بھابھی ماں بننے والی تھی۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئی، اے اللہ، تو نے ہمیں کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اماں کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی،
تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر جو گھناؤنا الزام لگایا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ تمہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ بھابھی نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور دیتی بھی کیوں؟ وہ اب قصوروار تھی اور انہیں اپنے کیے کی سزا ملنا ہی تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی، مگر قصور تو ان کا نہیں تھا۔ بھابھی کی جو شکل بگڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں کا رخ ایسے پھرا ہوا تھا جیسے انسان کی نہیں حیوان کی آنکھیں ہوں، اور نچلے والا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کے دعا کرنے سے کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ ایک عالم دین کے پاس گئے، انہیں بھابھی کو دکھایا تو یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اب ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ بھائی نے کہا تو وہ بولے، میرا مطلب ہے اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان کے سامنے اپنا اعتراف و جرم کرنا ہوگا، اور پھر رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ بھابھی نے صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب بتایا کہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے، اگر یہ عورت سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استخارہ کر کے ہمیں بات تو بتا دی، پر بھابھی کے لیے اس سب پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کر ہی لی، کیونکہ وہ بہت اذیت میں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد بھی ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی کا ہے۔ انہوں نے بھائی کو دھوکہ دیا۔ ایک دن میرے ابا نے بھابھی کو اپنے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ اب بھابھی کو ڈر تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سچائی بتا کر بھابھی کو طلاق دلوا دیں گے، مگر ابا نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی وجہ سے پریشان رہتے تھے، مگر بھابھی رات کو اٹھ اٹھ کر ابا کے کمرے میں جاتی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی تھی۔ ابا نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کرو گی۔ میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بھابھی کو پھر بھی ڈر لگتا رہتا تھا کہ ابا ابھی تو چپ ہیں، اگر کسی دن انہوں نے یہ سچائی سب کو بتا دی تو کیا ہوگا؟ تبھی انہوں نے ابا پر الزام لگا دیا تھا کہ ابا بعد میں بھابھی کی سچائی بتائیں تو کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بھائی رونے لگے تھے۔ بھیا نے بھابھی کے عاشق کا سننا تھا کہ اسی وقت بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھابھی روتی رہ گئی تھی، مگر اب بھیا کو ان پر ترس نہیں آیا تھا۔ بھابھی کی اماں بھی ان سے تنگ تھیں۔ وہ آئی تو تھی اپنی بیٹی کو لینے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو اسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ بھابھی کو مزید بیماریاں لگ گئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ میرے بھیا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ آج حالات بہت اچھے ہو گئے، مگر میرے ابا کے ساتھ بھابھی نے جو کچھ بھی کیا تھا انہیں اس کی سزا مل گئی تھی۔